اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی پیپلز پارٹی کے ورکرز کا نہایت مشکور ہوں۔ ان کو ہمیشہ ہم تکلیف دیتے ہیں، مشکلات میں یہ کڑے رہتے ہیں، اور جتنی مصیبتیں، جتنے دکھ انہوں نے برداشت کیے، میرے خیال میں کسی اور پارٹی نے اس طرح قربانی نہیں دی۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے پریس کلب کے اسپیشلی نوشہرہ کے جناب تفہیم صاحب کی سرکردگی میں یہ پریس کلب کے ابھی انتخابات ہوئے ہیں، تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ نوشہرہ پریس کلب میں آئی ایم ایڈریسنگ اے پریس کانفرنس۔ تو ہمیشہ ہم نے جو سیاست کی ہے، پریس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم حق پہ ہوتے ہیں۔ تو مجھے ان سے بھی یہ امید ہے، لیکن نوشہرہ کے بہت سے مسائل ہیں، اور جو لوگ ہمارے کرتا دھرتا ہیں، اور جو ابھی اقتدار کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ چونکہ بھٹو صاحب کی سالگرہ کا دن ہے، تو میں ڈیٹیل میں اس میں نہیں چاہوں گا، کسی اور ٹائم پہ اس پہ بات کریں گے۔ تو پریس کلب سے میری یہ امید ہے کہ وہ بڑی ہانیسٹی کے ساتھ اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے ساتھ آئیں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اسپیشلی میں اپنا کہوں گا، اگر مجھ میں کوئی غلطی اس طرح کی کوئی چیز ہو، اچھی لگے، تو لوگوں کے مفاد میں نہ ہو، تو مجھے وہ کہہ سکیں۔ تو ایسی باتیں آپ سے بات کریں گے، اس میں ہو رہی ہے۔ سو 28 کو وہ یہاں پہ دنیا میں تشریف لائے، یہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ تو یقین کرے، بھٹو صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، یہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ یہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ یہ شخص تھا جو صدیوں میں پیدا ہوا ہے۔ یہ ایسی شخصیت تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے خوبصورت تھے، اس ملک کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ ایک جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ ان کی جائیداد دے کے اب انہوں نے جو ایجوکیشن کی امریکہ میں، پھر لنڈن میں، اور ایک اچھے وکیل تھے۔ یہ پہلی دفعہ 1957 میں جنرل اسمبلی میں گئے۔ یقین کریں، ہر ایک بندہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اور اس کے بعد اسکندر مرزا کی حکومت میں شامل تھے، پھر ایوب خان کے دور میں اس کی کیبنٹ میں بھی رہے، لیکن کچھ اصولوں پہ انہوں نے کرسی کو لات ماری۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ تاشکند سے جب واپس آ رہے تھے تو اتنا کراؤڈ تھا، ان کو مطلب ان کے فینز اتنے زیادہ تھے کہ مغربی پاکستان میں تقریباً یہ بالکل بادل کی طرح چھائے ہوئے تھے، اور ہمیں امید پیدا ہو گئی کہ یار یہ اس ملک کو مصیبت سے نکالیں گے۔ تو ان کے ساتھ پھر اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ ان کو ہٹا دیا گیا۔ یہ فارم منسٹر تھے، 1966 میں ان کو نکالا گیا، یا انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اس اصولوں پہ اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس ملک میں ہم ایک ایسا معاشرہ، غیر طبقاتی معاشرہ، اور جاگیردار جو زیادتی کر رہے ہیں، جو سرمایہ دار جو زیادتی کر رہے ہیں، نوکرشاہی یہاں پہ جو کچھ کر رہی ہے، اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو جس طرح ڈکٹیٹرشپ انہوں نے بنائی ہے، تو اس مقصد کے لیے، اسی لڑائی کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس میں مبشر حسن، خورشید حسنویر، معراج محمد خان، جے رحیم، عبد الوحید کٹپر، یہ پرانے نام ہیں۔ اور اس ملک کے سارے سوشلسٹ، کمیونسٹ، انٹلیکچوئلز، یہ سارے ان کے ساتھ اس پارٹی میں شامل تھے، اور انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، اور اسی بیس پہ یہ پارٹی بنائی گئی۔ اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک کے غریبوں، مزدوروں، کسانوں، طالب علموں، ان کی ہم سپورٹ کریں، اور یہ ظلم اور آمریت کے خلاف ہم یہ آواز اٹھائیں۔ تو اس کے چند اصول تھے: اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کا یہ مطلب ہے، میں نے ایک دن اپنے بیرسٹر سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہر ایک فیصلہ عوام کریں گے، ابھی تو عوام نہیں کرتی، وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی وقت میں یہ آواز انہوں نے اٹھائی، اور ایوب خان نے ایک ایکٹ نافذ کیا تھا، ایبڈو، EBDO، الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس، اور سینکڑوں کے قریب سیاستدان ان پہ پابندی لگائی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور 8 سال کے لیے وہ نااہل کر دیے گئے۔
لیکن انہی حالات میں بھٹو صاحب اٹھے اور انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور یہ سارے ملک میں اس بات کی پریچنگ کی. یہ 4 جو اصول میں نے پیپلز پارٹی کے بتائے انہی کے بیس پہ. یہ ٹھیک ہے یہ بھٹو صاحب ہم سے چلے گئے, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایلیمینیٹ ہو گئے, لیکن انہوں نے پانسی کا پندہ قبول کیا, لیکن وہ تاریخ میں امر ہو گئے. دیکھیں آپ لوگ دیکھیں بھٹو خبر میں بھی ہے, لیکن اس کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ پیپلز پارٹی کو بھٹو کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, وہی سیاست بھٹو کے نام پہ ابھی بھی چل رہی ہے. تو یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں اس تقریب میں, ہم اس پہ بات کریں گے ان کے کارناموں پہ, ان کی قربانیوں پہ, اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. اور اس کا جس طرح دور گزرا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن اس کی سوچ, اس کا فلسفہ, یہ سب کچھ ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں. ہم انہی کے گائیڈ لائنز پہ چلیں گے. اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں ہمارے ملک کے, ہم ان کے لیے لڑیں گے. ٹھیک ہے اب پالیسیز کچھ اور آ رہی ہیں, اس کے دور میں نیشنلائزیشن کا دور تھا, ابھی ڈی نیشنلائزیشن کا دور ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان پالیسیوں میں چینجز آتی ہیں, لیکن ہمارے جو بنیادی رہنما اصول ہیں ہم اس کو وی ول اسٹک ٹو دیٹ, اور ہم اس پہ انشاءاللہ چلیں گے. آج اگر آپ سوچیں 70 کے الیکشن میں بھٹو صاحب کامیاب ہوئے, اور ان کے پاس اور کوئی بندہ نہیں تھا کہ اس کو یہ حکومت حوالے کریں. مجبوراً یحییٰ خان, اس کو بھی بزور طاقت اس کو ہٹایا گیا, اس کو حکومت دی گئی بھٹو صاحب کو. اس وقت یقین کرے ایسی حالت تھی کہ سارے لوگ بہت ڈسکریج تھے, مایوس تھے, لیکن انہوں نے بھٹو صاحب نے اکٹھا کیا. کون سا کام انہوں نے نہیں کیا؟ انہوں نے اس قوم کو 2 آئین دیے. ایک عبوری آئین تھا جب وہ صدر بن گئے, اور جب وہ وقت گزارا 73 میں انہوں نے ایک متفقہ آئین, اس میں 97% جو ممبرز تھے انہوں نے اس پہ دستخط کر لیے. اور جو پرامیننٹ پارٹیز جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں, خان عبدالبری خان اور جماعت اسلامی, مسلم لیگ, یہ سارے مولانا مفتی محمود صاحب اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اور وہ بھی تھے, یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے اس آئین پہ دستخط کیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کو اور جناب بھٹو صاحب کو دعا دیں کہ انہوں نے ہمارے اس سائنٹسٹ کو بلایا, اور ایٹمی قوت بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سٹرگل شروع کی, باہر سے پیسہ وہ لے آئے, اور انہوں نے یہ الفاظ مجھے اب یاد ہیں کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. تو یہ اس ایٹم بم کی برکت ہے کہ آج ہمارے آرمی چیف اور جو سٹنگ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی. تو اس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا, یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. باقی اگر اس کے اور خدمات دیکھیں صرف پاکستان پہ اس کی نظر نہیں تھی, ساری دنیا پہ اس کی نظر, اسپیشلی اسلامک کنٹریز. یہاں پہ اسلامک سربراہ کانفرنس انہوں نے کی, اس میں 37 ممالک کے کچھ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے, کچھ پریزیڈنٹس تھے, کچھ مونارکس تھے, شہنشاہ تھے, اور کچھ فارن منسٹر تھے. ان میں یاسر عرفات بھی تھا, اور یہ سارے جتنے نامی گرامی شخصیات ہیں وہ آ کے زمین پہ سارے بیٹھے تھے, اور بھٹو صاحب کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا. تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اسلامک بینک بنائیں گے, اسلامک آرمی بنائیں گے, یہ ساری چیزیں اس کے نظر میں تھی. تو یہ بھی اس کا ایک بڑا کارنامہ تھا. اور باقی اس ملک میں دیکھیں پاسپورٹ انہوں نے دیا, شناختی کارڈ انہوں نے ہمیں دیا, قادیانیوں کو اس نے مائنارٹی قرار دیا, جمعے کی چھٹی اس نے ڈکلیئر کر دی. مجھے ابھی تک یاد ہے, آپ پشاور میں پرانے لوگوں سے پوچھے, پشاور میں فرامجی کی دکان تھی, فرامجی, اس میں شراب کھلے عام فروخت ہوتا تھا, اور اسی طرح ہوٹلوں میں شراب ملتا تھا, اس نے شراب پہ پابندی لگائی. اور اسلامی نظریاتی کونسل اس نے بنایا, مذہب کا محکمہ وفاقی مذہبی امور وہ انہوں نے بنایا.
اس طرح اور بھی اسلام کی اس نے جتنی خدمت کی ہے میرے خیال میں، اور آپ لوگ مجھے بتائیں نا کس نے کی ہے؟ انہوں نے دیکھیں حج پالیسی اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کے ذمہ یہ کام دیا گیا تھا کہ ہر آئین کے جو لاز ہیں آپ وہ اسٹڈی کریں گے، اور جو چیز اسلام کے مخالف ہے تو ایک اسلامی آئین، سب سے پہلے نقطہ اسلامی آئین سن 73 کے آئین میں لکھا گیا ہے، تو یہ اس کے سارے کارنامے تھے۔ فلسطین کی اس نے حمایت کی کھلے عام، وہ فلسطین کے ساتھ اس نے ان کو سپورٹ کیا۔ اسلامی دنیا میں جہاں بھی اس طرح واقعات ہوتے تھے، وہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں دیکھ رہا تھا اوباما کے ساتھ ہمارا ایک پرائم منسٹر بیٹھا تھا، یقین کرے ایک ایک کاغذ اٹھا کے وہ اس سے پڑھتے تھے، پتہ نہیں اس کو ڈکٹیشن بھی لی تھی یا کیا ہوا تھا، لیکن یہ تو اس طرح نہیں تھا۔ یہ تو میں اس کا ٹرائل پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ میں، آپ پڑھیں آپ لوگ، 4 دن اس نے اپنی ڈیفنس کی، 4 دن، ہم 1 گھنٹہ نہیں بول سکتے، وہ 4 دن بولتا رہا بغیر کسی کاغذ کے، اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وہ آرگومنٹس دیتا رہا، لیکن وہ ڈٹرمنٹ تھے۔ یہ بہت سے تاریخی واقعات ہیں۔ رویداد خان ہمارا سینٹرل وہ تھا، سیکٹری تھا انٹیریئر کا، اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ضیاء نے مجھے کہا کہ I want to eliminate him. It will be either his neck or my neck. یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ اسی طرح یہ ضیاء الحق ڈٹرمنٹ تھا اس کو ختم کرے، امریکنز وہ اس کو ختم کر رہے تھے، تو ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، میں تو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ ایسے لوگ ہمارے لیڈرز ہیں، صرف اس نے جان نہیں دی۔ آپ دیکھیں وزیر لوگ باتیں کرتے تھے، وہ لیٹ ہوگی، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیوں لیٹ ہوگی، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ راستے میں آپ کو شاید نقصان ہو جائے، تو میں نے راستہ چینج کیا۔ مریض اپنے جو افیکٹڈ لوگ تھے وہ بغیر کسی پروٹوکول کے عمران خان کہ وی آئی پی پروٹوکول ختم کریں، آپ چاہے وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، اس کے پیچھے بھی 10 گاڑی، آگے بھی 10 گاڑی، اس کو یونیورسٹی بنائیں گے، ہم غریبوں کی خدمت کریں گے۔ مجھے 13 سال میں مجھے ایک اسپتال کا نام بتائے۔ یہ اس دن بیٹھا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے 13 سال میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے HMC بنایا۔ کمبخت کے بچے، HMC تم نے بنایا؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے لیڈ ریڈنگ اسپتال تو انگریزوں نے بنایا تھا، اس کی اپنی تاریخ ہے، تو تم ان کے اسپوکس پرسن ہو اتنی بڑی پارٹی کے، اور تم اس طرح کا ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ دیتے ہو۔ تو اب میں کیا کہوں، بس اللہ ان کی رہنمائی کرے۔ یہ جو ہمارا جو کلچر ابھی پولیٹیکل کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے، یہ اس میں بڑے بزرگ اور لوگوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ یہ میوزک کا جو تحفہ ملا ہے، یقین کریں یہ ان کے دور میں ملا ہے۔ پہلے تو ہم تلاوت کلام پاک کرتے تھے اور یہ اس سے ہم سٹارٹ لیتے تھے، اودی خبر دکڑی بازی بکی شروع کی۔ یہ جو دھرنا ہوا تھا نا، یہ چلو اس کو چھوڑے یار، یہ خیر ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا بے نظیر کے بارے میں۔ اس نے اپنے باپ کا مشن جاری رکھا، اس نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، اور اس نے غریبوں کی خدمت کی۔ یہ ایک بے نظیر پروگرام، بے نظیر سپورٹ پروگرام دے کے ہر کوئی اس کو آن کرتا ہے۔ اس نے میزائل ٹیکنالوجی ہمیں دی، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، لیکن وہ میں آپ کو وہ بتا رہا تھا، اس کے ایونٹس جو ہیں وہ نہیں ڈری، وہ عورت تھی لیکن وہ مردوں سے بھی زیادہ بہادر تھی۔ یہ پیپلز پارٹی کے کلچر میں یہ شامل ہے۔ یہ 4 جو ہمارے رہنما اصول ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 5واں بھی ہے کہ شہادت ہمارا مقدر ہے، تو یہ ہے منزل ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے نا، اس کے بیٹوں نے قربانی دی، مرتضیٰ بھٹو کو اس کے گھر کے سامنے وہ لت پت پڑے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اس طرح شاہ نواز، وہ فرانس میں تھے، اپنے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو مجھے ایک پارٹی کا مثال دے، ایک جنہوں نے اتنی قربانی دی ہو۔ بھٹو صاحب نے اپنی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے ورکرز کی قربانی دی، انہوں نے کوڑے کھائے ہیں۔ یہ جانا پارک جو ہے، اس میں لوگ ایک ہجوم ہوتا تھا، اور پیپلز پارٹی کا ورکر وہ ٹکٹکی پہ باندھ کے اس کو کوڑے دیتے تھے۔ جہانگیر بدر کو جب کوڑے لگ رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھٹو زندہ باد، تم اب برداشت کرو، تم کتنا برداشت کر سکتے ہو،
تم نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا یار. تم نے GHQ پہ حملہ کیا, تم نے ہمارے شہیدوں کی جو مجسمے تھے وہ یو ڈریگ دوز آن دا روڈز. ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا. ہم نے کبھی اوف کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ ہم تو پھر بھی پاکستان کا زندہ باد کا. یہ بھٹو صاحب کی گائیڈ لائنز ہے, یہ اسی کی برکت ہے, یہ پیپلز پارٹی کا برکت ہے, تو ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ختم کریں گے. کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی ایک فرد کا نام نہیں ہے, یہ عورت کا نام نہیں ہے, یہ خاندان کا نام نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک فکر ہے, یہ ایک ویژن ہے, یہ ایک تحریک ہے. تحریک دبانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے, لیکن اس تحریک کے لوگ یہ ختم نہیں ہوں گے. ہم سارے بھٹو صاحب کے سپاہی ہیں. اور یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بھٹو, یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا, بھٹو آج بھی زندہ ہے, یہی وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے. لیکن ان کو صرف یہ سزا مل رہی ہے کہ یہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں, یہ کسانوں کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہم ڈٹرمنڈ ہیں انشاءاللہ. اور یہ ایک اور مجھے قصہ یاد آ گیا. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہمارے جو لیڈرز جو میں نام لے رہا ہوں, انہوں نے بنگلے نہیں بنائے, انہوں نے ایسٹس نہیں بنائے. مجھے ایک کیس بتاؤ جو بھٹو صاحب پہ کرپشن کا سکینڈل ہو یا اس نے اور کوئی بدعنوانی کی ہو. وہ جب آتے تھے اسلام آباد میں, وہ ڈاکٹر نیازی کے گھر پہ رہتے تھے. ادروائز وہ تو فارن منسٹر رہ چکے تھے. وہ ان دنوں میں اسلام آباد بن رہا تھا, وہ تو بڑے بڑے بنگلے لے سکتا تھا. لیکن اس وقت اس کا نہ کوئی بنگلہ تھا, نہ اس طرح کے کوئی سکینڈل آئے. اب آپ لوگ دیکھیں نا کتنے سکینڈلز ہیں لوگوں کی. ایک بھٹو صاحب پہ ایک کرپشن ثابت کرو, ایک سکینڈل, تو ہم پیپلز پارٹی سے ریزائن دے دیں گے. ایسا ہمارا لیڈر ہے. یہ ہمیں فخر ہے اس بندے پہ اور پیپلز پارٹی پہ. ٹھیک ہے, یہ کمی بیشی ہر ایک پارٹی میں ہوتی ہے. دیکھیں میں ایک غریب بندہ ہوں, ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن ہمیں وہ عزت ملتی ہے, ہماری وہ بات سنی جاتی ہے, ہم ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. تو یہ ساری اس کی ٹیچنگز ہے بھٹو صاحب کی. تو ہمارا یہ تقریب, ہماری یہ پریس بریفنگ جو آج ہم کر رہے ہیں, تو یہ اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں جو میں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے, جو تحریک ہے, اور جو آمریت اور جاگیردارانہ نظام, سرمایہ دارانہ نظام, نوکرشاہی, ان لوگوں کے خلاف ہم لڑیں گے. ہم خوار ہوں گے لیکن ان کے خلاف ہم اب لڑیں گے. اور ہماری جو ابھی لیڈرشپ ہے, آصف علی زرداری صاحب, دیکھیں اس نے سب سے زیادہ طویل جیل کاٹی, 11 سال, اس کی زبان کاٹی گئی. اس نے بھی اپنا اس کو جانشین اس کا ثابت کیا, بھٹو صاحب کا. ابھی تو 2 سال بھی لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں گوشت دے دے, ہمیں چکن دے دے, ہمیں ایکسرسائز دے دے. یار خدا کے بندے, بھٹو صاحب تو اتنی کوٹڑی میں پڑے تھے. میں اس دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کو 24 گھنٹے یا 2-3 دن اس کو پانی تک نہیں ملا تھا, صاف پانی, اور وہ فرش پہ لیٹتے تھے. اس کے پاس کبھی تکیا ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا. اور اس کی بیٹی جب جاتی تھی تو وہ سلاخوں کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے آگے بیٹھی ہوتی تھی. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات کے لیے ٹائم دو, ہمیں ایسی خوراک دو. تو یہ فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے کہ اس ملک کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے, جو اس ملک کو جس نے ثابت کیا ہے, جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے. اور ہم یہ عہد کرتے ہیں آج سارے جو ہم بیٹھے ہیں, ہمارا میسج بھی پہنچائیں آپ لوگوں کی وساطت سے. یہ میسج میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی قیادت میں, یہ بھٹو کی جو تحریک ہے, جو فلسفہ ہے, جو مشن ہے, اور جمہوریت کی جو شمع انہوں نے روشن کی ہے, ہم اس کو انشاءاللہ آگے جائیں گے, اس کو پروموٹ کریں گے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھٹو ختم ہو جائے گا, ایک ایک بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. مشتاق حسین نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی. جب اس کا جنازہ تھا تو شاہ مچینی, انہوں نے اس پہ حملہ کیا. کل میں شاید جو ہمارے اداکار تھے اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں اس جنازے میں شریک تھا, تو کئی گھنٹے تک لوگ اس کے نزدیک نہیں آئے, اور اس کا جو وہ تھا لاش, وہ اس طرح کوئی بھی نہیں تھا بے یار و مددگار, اس طرح اس کی لاش پڑی تھی. اس طرح آپ ضیاء الحق کو دیکھیں, یہ تو سب کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے, لیکن اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کے جنازے, اس کے قبر پہ کوئی بھی نہیں جاتا. اور ہمارے بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے, اور جن کے ساتھ شہیدان کربلا, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے, وہاں پہ کتنے لوگ جائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. ہم اس کے ورکرز ہیں, ہم اس کے سپاہی ہیں, اور یہ ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے. مہربانی.